سورة الشمس مكية والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الشمس یہ 30ویں پارے کی صورت ہے اور اس صورت میں 15 آیات ہیں۔ اس صورت کی ابتدائی 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں 7 باتوں کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں جو صورتیں ہیں ان میں سے اکثر صورتوں میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بات اللہ رب العزت قسم کھا کر فرماتے ہیں اس سے اس بات کی اہمیت اور اس حکم کی عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی اہم بات اللہ رب العزت ارشاد فرمانے والے ہیں، اور بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قسم یعنی قسم کا جواب بھی دیا ہے۔ انہی صورتوں میں سے اور انہی آیات میں سے یہ سورۃ الشمس بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی پہلی آیت میں والشمس وضحاها قسم ہے سورج کی۔ شمس کے معنی ہوتے ہیں سورج کے، اور اسی سے اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام بھی سورۃ الشمس جو ہے رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی، یعنی سورج اور پھر اس کی روشنی۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، اور اس کی روشنی کی وجہ سے پورا دن روشن رہتا ہے، اور رات کی جو تاریکی تھی، جو اندھیرا تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورج کی قسم کھا کر سورج کی اہمیت اور اس کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر سورج جیسی اہم چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور سورج جس سے بہت سارے فائدے بھی ہیں، اور سورج یہ ایک سیارہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کروڑوں سیارے رکھے ہیں، اور اس سورج سے بڑے بڑے بھی سیارے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور یہ سورج اور یہ سیارے جو ہے یہ فضا کے اندر گردش کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جب سے ان کی تخلیق کی ہے اور اس کائنات کو بنایا ہے، یہ سیارے مسلسل اپنے مدار پہ گردش کر رہے ہیں، لیکن کوئی سیارہ کسی سیارے سے آج تک ٹکرایا نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا نظام ہے۔ اگر کوئی سیارہ ایک دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے تو اس دنیا کے اندر ایک قیامت برپا ہو جائے گی اور بہت بڑا حادثہ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت اس کائنات کو جو چلا رہے ہیں کہ کروڑوں سیارے اس فضا کے اندر گردش کرتے ہیں، لیکن کوئی سیارہ ایک دوسرے سیارے سے ٹکراتا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورج کی قسم کھائی کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو چاند اس کے پیچھے آتا ہے، اور چاند کی روشنی جو ہے وہ کائنات کے اندر پھیلتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں کہ سورج سے پھلوں کے اندر پکنے میں اور چاند کی روشنی سے اس کے اندر مٹھاس آنے میں، یہ اللہ رب العزت نے اس نظام کو اور ان سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے کاموں کے ساتھ اس کام میں لگایا۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قسم ہے دن کی اذا جلاہا جبکہ وہ سورج کو روشن کر دے، یعنی جب دن آتا ہے تو سورج کیا ہوتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے، چمکدار ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی پھیل جاتی ہے اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ دن شروع ہو گیا۔ واللیل اذا یغشاہا اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ دن کو چھپا لے، یعنی جب رات آتی ہے تو دن اس میں چھپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی بھی قسم کھائی ہے اور قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے رات کی جب کہ وہ دن کو چھپا لے، اپنے اندر پوشیدہ کر لے۔ والسماء وما بناہا اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے، یعنی آسمان ایک ایسا مضبوط نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہمارے سروں کے اوپر جو یہ آسمان کی چھت ہے اور جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا ہم نظارہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو بنایا اور اس آسمان کو پیدا کیا اور اس کی تخلیق کی، اس آسمان کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، کوئی نقص نہیں آیا اور اس میں کوئی خرابی نہیں آئی۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا مضبوط نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی وما بناہا اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، یعنی اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس نے آسمان کو بنایا ہو یا اس کی تخلیق کی ہو۔ والارض وما طحاہا اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی اور اس کو بچھا دیا، اس کو پھیلا دیا، جس پہ انسان اور کائنات کی دوسری چیزیں رہتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو معتدل بنایا ہے، نہ اتنا سخت بنایا کہ انسانوں کے استعمال سے باہر ہو اور نہ اتنا نرم بنا دیا کہ اس پر ٹھہرا نہ جائے۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا معتدل بنایا ہے اس زمین پر، کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کے اندر کھدائی بھی کی جاتی ہے، اس سے پانی بھی نکالا جاتا ہے اور اس کے اندر جو دوسری معدنیات جو چیزیں دفن ہیں، کوئلہ وغیرہ، اس کو بھی نکالا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کو معتدل بنایا ہے کہ انسان اس پر رہ بھی سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس کی کھدائی بھی کر سکتا ہے۔ وما طحاہا اور قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا ہے۔ یہ زمین گول ہے اور لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بچھایا ہے کہ ہم اس پہ رہتے ہیں لیکن دیکھنے میں معلوم نہیں ہوتے کہ یہ گول ہے، کیونکہ گول چیز پر ٹھہرنا اور اس پہ جمنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس پر ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے، اس پر آدمی رکتا بھی ہے اور اس پر زندگی گزارتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قسم ہے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا اور جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ نفس یعنی جان، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق کے اندر کچھ کمی کر دی، کسی کی آنکھ نہیں بنائی، کسی کا کان نہیں بنایا، یا کسی کے ہاتھوں میں کوئی نقص ہے، کسی کے پیر میں کچھ کمی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھیک ٹھیک بنایا تاکہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیروں سے معذور نہیں کیا، اللہ نے ہمیں ہاتھوں سے معذور نہیں کیا، بینائی سے معذور نہیں کیا، کانوں کی سماعت سے معذور نہیں کیا، تاکہ ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَفْسٍ اور قسم ہے جان کی، وَمَا سَوَّاهَا اور اس ذات کی جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ہمارے جسمانی اعضاء کو اور ہمارے جسم کو درست اور ٹھیک ٹھیک بنایا ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اور اس احسان کے بدلے میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر کیا ہے کہ اللہ کی ہم اطاعت و فرما برداری کریں۔ صرف زبان سے کہہ لینا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور عمل سے ہمارے ناشکری ظاہر ہو، یہ شکر گزاری کے اندر داخل نہیں۔ ہمارا عمل بھی شکر کے مطابق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔
یہ 7 باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کر آگے اللہ تعالیٰ نے جواب قسم دیا ہے کہ اس قسم کا جواب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے جو بات آ رہی ہے اس بات کو فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 باتوں کی اور 7 تکوینی چیزوں کی قسم کھائی۔ فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نفس کو بنایا، انسان کی تخلیق کی، اور اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر ہم نے اس کی بد کرداری اور اس کی پرہیزگاری کو سمجھا دیا کہ برے اعمال کیا ہیں اور اچھے اعمال کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس نفس کے اندر اور اس انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی، اس کو یہ شعور عطا فرمایا کہ وہ برے اعمال کو سمجھے اور اچھے اعمال کو سمجھے، وہ برے انجام کو سمجھے اور اچھے انجام کو سمجھے، وہ برے نتیجے کو بھی سمجھ سکے اور اچھے نتیجے کو بھی سمجھ سکے۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ شعور عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے نفس کو بنایا اور پھر اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ 2 چیزیں رکھ دی ہیں، اس کی بد کرداری کہ اس کے برے اعمال کیا ہیں اور اچھے اعمال کیا ہیں، یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، خود اسے شعور دے کر سمجھایا، اور پھر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے سمجھایا، پیغمبروں کو بھیج کر سمجھایا، کتابوں کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے بد کرداری کو اور اس کے پرہیزگاری کو سمجھا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کی طرف اس کو الہام کیا، یعنی اس کو سمجھا دیا کہ اس نفس کی بد کرداری کیا ہے اور اس نفس کی پرہیزگاری کیا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اس کی پرہیزگاری ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، گناہ کرنا، ظلم کرنا، کسی کا مال ناحق وہ ہڑپ کر لینا اور کسی کو ناحق ستانا، چوری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ اس نفس کی بد کرداری ہے۔ اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقل اور شعور یہ عطا فرمائی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھے کہ گناہ کیا ہے اور اچھے اعمال کیا ہیں، بد کرداری کیا ہے اور پرہیزگاری کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، اللہ تعالیٰ نے تو نفس کو پیدا کیا اور اس کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو سنوار لیا، جس نے اس نفس کو بنا لیا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا لتھڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کا دل درست ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا گوشت کا لتھڑا، اس کے اندر پرہیزگاری ہوتی ہے تو اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا تھا، ان کے نفس کو سنوارا تھا، ان کے نفس کو بنایا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی تعلیم دی اور قرآن ان کو پڑھ کر سنایا اور قرآن کے ذریعے سے ان کی تبلیغ کی، تو جب ان کا دل بدلا تو ان کی ساری چیزیں بدل گئیں۔ ان کے ہاتھ نہیں بدلے تھے، ان کے پاؤں نہیں بدلے تھے، ان کی آنکھ نہیں بدلی تھی، لیکن جب دل بدلا تو یہ ساری چیزیں بدل گئیں۔ اس لیے دل کی کیفیت بدلنا، دل کے اندر وہ تقوی آنا، دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آنا، دل کے اندر پرہیزگاری آنا، اگر دل کی کیفیت بدلتی ہے تو ہاتھ اپنے آپ بدل جائیں گے۔ پھر یہ ہاتھ کسی مظلوم کی طرف نہیں اٹھیں گے، پھر ان ہاتھوں سے کسی کو ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جب دل کی کیفیت بدلے گی تو یہ آنکھ بھی بدل جائے گی، یعنی اس آنکھ کی کیفیت بدل جائے گی کہ یہ آنکھ کسی اجنبی پر نہیں پڑے گی۔ ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں گے، ہم کسی غیر محرم اور کسی اجنبی عورت کے اوپر ہم اپنی نگاہ کو نہیں ڈالیں گے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ دل کا بدلنا، دل کا سنورنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب ہو گیا وہ شخص
جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا. یعنی انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ نور رکھا ہے، اور ہر مومن کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم کے اندر ایک ضمیر رکھی ہے، ایک احساس رکھا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ ضمیر اسے احساس دلاتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، تم نے یہ ظلم کیا ہے، اور تم نے فلاں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ رب العزت نے اس جسم کے اندر ایسی قوت اور طاقت رکھی ہے. لیکن جب انسان کو ملامت کرتا ہے وہ نفس اور وہ ضمیر اس کو احساس دلاتا ہے، تو اگر انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ پرہیزگاری کے راستے پر چل جاتا. اور اگر نفس تو احساس دلا رہا، ضمیر اس کو جگا رہا ہے، وہ نور جو اللہ نے اس کے دل کے اندر ایمان کا نور رکھا ہے، وہ نور اس کو جو احساس دلا رہا ہے، لیکن وہ پلٹ کر اللہ کی طرف اور پرہیزگاری کی طرف نہیں آتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ گناہ کرتے 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 اس کا نور وہ جو ہے سیاہی میں تبدیل ہو چکا ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے. کہتے ہیں کہ فلاں کا ضمیر مر چکا ہے، فلاں انسان بے حس ہو گیا ہے، یعنی اس کا احساس ختم ہو چکا ہے. تو یہ جب انسان گناہوں پر مداومت کرتا رہتا ہے اور گناہ کرتے رہتا ہے تو پھر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کیفیت سے دور رکھے اور اس بری کیفیت سے ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا. تو اصل چیز ہم دل کو بدلیں. دل کی کیفیت جب ہمارے بدلے گی اور ہمارے دل کے اندر جب اللہ کا ڈر اور خوف آئے گا اور پرہیزگاری آئے گی تو ہماری دوسری چیزیں، ہمارے دوسرے اعمال کی کیفیت جو ہے وہ بدل جائے گی اور ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں گے. وقد خاب من دساہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا. مٹی میں ملانے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے ساتھ آلودہ ہو گیا، کہ نفس کی خواہشات پہ ہی عمل کرنے لگا اور نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنے لگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ناکام ہو جائے گا، وہ نامراد ہو جائے گا، وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہوگا. کذبت ثمود بطغواہا. ان باتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے قوم سمود کی مثال پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ اس لیے کیا کہ قوم سمود یہ ملک شام میں آباد تھی، اور اہل عرب ملک شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. اس لیے قوم سمود کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے اہل عرب جو اس قرآن کے سب سے پہلے مخاطب تھے ان کو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دیکھو قوم سمود نے اپنے نفس کی پیروی کی اور نفس کو آلودہ کیا اور خواہشات نفس پر چلتے رہے تو ان کا انجام کیا ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواہا. قوم سمود نے اپنی شرکسی کی وجہ سے جھٹلا دیا. کس کو جھٹلایا؟ پیغمبر کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، شریعت کو جھٹلایا، آخرت کی زندگی کو جھٹلایا، اور جو احکام ان کی طرف اتارے گئے تھے اللہ کی طرف سے ان احکام کو جھٹلایا. اور یہ سرکشی کی انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا کہ قوم سمود جیسے قوم کو میں نے اس دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا. یہ بڑے طاقتور تھے، یہ پہاڑوں کے اندر ہی مکانات کو تراش لیا کرتے تھے تاکہ زلزلوں سے، حادثات سے بچے رہیں. ہو پہاڑ ہی کے اندر مکانوں کو تلاش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورہ فجر میں فرمایا. اور ان کی طرف جو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے، اور انہوں نے اپنے پیغمبر سے معجزے کا مطالبہ کیا، اور بڑا عجیب و غریب معجزہ انہوں نے مانگا تھا. یہ کہا کہ یہ جو چٹان ہے، یہ جو پہاڑ ہے جو اس پہ چٹان ہے، اس سے آپ ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو گابھن ہو، یعنی جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو اور وہ اونٹنی دودھ بھی دیتی ہو. عموماً جب جانور جو ہے گابھن ہوتے ہیں اور ولادت کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا دودھ آنا بند ہو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا. اللہ کے حکم سے اس پہاڑ کے اندر جنبش پیدا ہوئی اور وہ پہاڑ جو چٹان تھی وہ چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی جو گابھن بھی تھی اور دودھ بھی دیتی تھی. ان لوگوں نے جو ہے جب یہ معجزہ دیکھا تو اب ایمان لانا چاہیے، لیکن ایمان نہیں لائے.
اور پھر جو ہے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہاتھ مت لگانا ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، لیکن ان لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، ایک چیخ آئی اور اس چیخ کی وجہ سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ پھر اللہ کی طرف سے زلزلہ آیا اور جو کافر تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، کوئی بھی کافر جو ہے بچا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مثال دے کر اہل عرب کو خبردار کیا کہ دیکھو قوم سمود نے سرکشی کی تھی، نافرمانی کی تھی اور پیغمبر کو، اللہ کو اور شریعت کو اور آخرت کو جھٹلایا تھا، ان کا انجام کیا ہوا؟ تم ان کے کھنڈرات کو دیکھتے رہتے ہو اور ملک شام تم تجارت کے لیے جایا کرتے ہو، تم دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا ان جھٹلانے والوں کا، لہذا تم بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلانے سے اور اللہ کا انکار کرنے سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں کا ایک بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا، یعنی وہ بدبخت شخص جس کا نام تفسیر میں قدار آتا ہے، وہ قدار نام کا ایک شخص تھا، وہ ایک فاحشہ عورت کے بہکانے پر اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، حالانکہ ان سے اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کے خیال رکھا کرو۔ وہ اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، اللہ کی طرف سے وہ معجزہ تھی۔ اس اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جس چشمے سے پانی پیتی تھی وہ ایک بار میں ہی پورے چشمے کا پانی پی جاتی تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس کی باری مقرر کر دی تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن جو ہے وہ قوم کے دوسرے جانور جو ہے وہ پانی پئیں گے، اور اونٹنی پانی بھی خوب پیتی تھی اور دودھ بھی خوب دیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا خیال رکھو، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے۔ اس سے جو ہے ایک متعصب ہندو نے اعتراض کیا، سرسوتی نے، اور یہ کہا کہ کیا تمہارا خدا کوئی چرواہا تھا جس کی اونٹنی تھی، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے تمہارے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی اونٹنی کہنے سے نعوذ باللہ یہ مراد نہیں کہ اللہ کوئی چرواہے تھے، اللہ کوئی چرواہا ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف نسبت کرنا، اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس کی عظمت کو بتلانا مقصود کہ یہ اونٹنی جو ہے وہ بڑی عظیم تھی اور اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔ جیسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، اب اس سے مراد نہیں کہ اللہ رب العزت اس گھر میں رہتے ہیں، بلکہ اس گھر اللہ کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے اس گھر کی عظمت کو بتلانا مقصود ہے۔ جو بیت اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا گھر، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ اس گھر میں رہتے ہیں۔ تو ناقۃ اللہ جو فرمایا گیا، اس سے مراد اس اونٹنی کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بڑی عظیم اونٹنی تھی۔ تو اس نے اعتراض کیا، لیکن اگر وہ غور کرتا اور قرآن کے اندر تحقیق کرتا تو اس کو معلوم ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے تو اس کی عظمت کو بتلانے کے لیے کی جاتی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، تو ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، اور اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پروردگار نے ان پر ان کے گناہوں کی پائداش میں ان پر عذاب نازل فرمایا۔ فَسَوَّاهَا، اور پھر ان سب کو ملیا میٹ کر دیا، سب کو برابر کر دیا، سب کو کہتے ہیں نہیں زمین دوز ہو گئے، سب کو ملیا میٹ کر دیا، سب مٹی میں مل گئے، جتنے کافر تھے سب کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ رب العزت نے ان کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ دنیا میں بڑا سے بڑا بادشاہ اگر کوئی عادی مجرم ہے اور بہت طاقتور ہے تو اس کو سزا دینے میں ڈرتا ہے کہ اس کو سزا دینے کے بعد انجام کیا ہوگا، ہڑتالیں ہوں گے، احتجاج کریں گے لوگ، اور مختلف قسم کے جو ہے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ آدمی کسی بڑے سیاستداں کو، مجرم تو ہے لیکن کورٹ یا کسی ملک کا بادشاہ اس کو سزا دینے میں آگے پیچھے ہوتا،
پہلے اس کے انجام کو سوچتا ہے کہ سزا دینے کے بعد نتیجہ کیا آئے گا، انجام کیا ہوگا، اور آگے جو حالات ہوں گے اس سے کیسے نمٹا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں ڈرتا ہے ان کے انجام سے، یعنی جو مجرم ہیں ان کو سزا دی اللہ رب العزت نے، اور اللہ رب العزت کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، جیسے دنیا کے بادشاہوں کا ہوتا ہے کہ کسی مجرم کو سزا دینے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور اس سے کیسے نمٹا جائے گا، حالات سے کیسے مقابلہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، جو جس سزا کے لائق ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہ سزا دیتے ہیں، اور اس کو سزا دینے میں اللہ رب العزت اس کے انجام کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تو مالک الملک، اللہ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی قوت اور طاقت نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھ سکے کہ آپ نے یہ سزا کیوں دی ہے اور یہ ان کے اوپر عذاب کیوں نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمائی کہ اللہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں جو 15 آیتیں ہیں، ان 15 آیات میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو سنوارے، اس کو پاکیزہ رکھے، اس کو خواہشات سے دور رکھے اور اس کو بری عادتوں سے دور رکھے، اور اس نفس کو ایسا بنائے، اس کو ایسا ڈھالے اور اس کی ایسی کوشش کرے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے والا، گناہوں سے نفرت اس نفس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے خاص طور سے تزکیہ نفس، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تزکیہ نفس کا سب سے بہتر ذریعہ قرآن ہے، کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کی عظمت کو سمجھا جائے، اور قرآن کریم کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارا جائے۔ قرآن کے ذریعے سے جو تزکیہ ہوتا ہے، جو نفس کا تزکیہ اور نفس کو سنوارا جاتا ہے، وہ دیر پا بھی رہتا ہے اور ہمیشہ باقی بھی رہتا ہے۔ اس لیے قرآن کی عظمت کو سمجھیں، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور جہاں تک ہو سکے قرآن کو سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے نفس کا تزکیہ فرمائے، اور بری عادات سے اور بری خواہشات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید، یا فعال لما یرید، یا رحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں، آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا رحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کمائی سے ہماری بھی ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجئے۔ یا رحم الراحمین ہم سب کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور عشق پیدا فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین ہم میں سے جن کے دلوں کے اندر جائز تمنائیں ہیں، یا رحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اسے پورا فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین جو بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا رحم الراحمین ان کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا رحم الراحمین ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ یا رحم الراحمین ہمارے لیے آزمائش نہ بنائیے۔ یا رحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا رحم الراحمین انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین
یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔